جو چیزیں منسوب ہیں اہل بیت کے ساتھ، آل محمد کے ساتھ، ہم ان چیزوں کو لے کر بہت جذباتی ہیں. ہم بالکل یہ برداشت نہیں کریں گے کہ اس انداز سے تمسخر اڑایا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج مجھے کچھ دوستوں نے ایک ویڈیو واٹس ایپ پر بھیجی جس کے بارے میں شیعہ مسلک میں بہت زیادہ غم و غصہ پایا جا رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ اس پر ویڈیو ضرور کریں، اس شخص کے خلاف آواز ضرور اٹھائیں کہ جس نے ذکر حسین کے تقدس کو پامال کیا ہے، مجلس حسین کا مذاق اڑایا ہے. اور ایسے عنوان جب ہم کرتے ہیں تو یہ عکاسی کرتے ہیں معاشرے میں ان جیسے جہلاء کی ذہنیت کی کہ کتنی چھوٹی ذہنیت ہے اور جہالت کے کس قدر اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، کہ صرف چند لائکس لینے کے لیے یا اپنی سیاسی جماعت کو خوش کرنے کے لیے مذہب کی توہین کا یہ لوگ ارتکاب کرتے ہیں. کہ آپ کی سیاسی وابستگی چاہے جس کے ساتھ مرضی ہو، آپ جس مرضی جماعت کو سپورٹ کریں، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن جب آپ ایک مسلک کی توہین کریں گے، مذہب کی توہین کریں گے، اور خاص طور پہ ذکر امام حسین علیہ السلام کی، مجلس حسین کی توہین کریں گے، تو آپ کے خلاف آواز بھی اٹھائیں گے، آپ کو منہ توڑ جواب بھی دیں گے. کہ ایسا ہی ایک بدبخت کہ جس کا نام مہدی بخاری بتایا جا رہا ہے، نہ جانے یہ کیسا سید ہے کہ اس نے تمسخر اڑایا ہے امام حسین کے ذکر کا. سر عام سوشل میڈیا پر اس طرح سے اپنے سیاسی نظریے کو ایک مجلس کا رنگ دینا اور پھر اس کا مذاق اڑانا، یہ در حقیقت توہین عزاداری ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ سال 9 مئی کو ایک واقعہ ہوا کہ ایک سیاسی جماعت کے کارکنان نے جناح ہاؤس پر حملہ کیا، آگ لگائی، ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوئی. اب اس جماعت کا اس بارے میں کوئی بھی موقف ہو سکتا ہے، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ سیاسی وابستگی ہر کسی کی اپنی ہے، لیکن اس واقعے کو لے کر اور پھر ان الفاظ کا استعمال کرنا، مذاق اڑانا ان الفاظ کا کہ جو مجلس حسین میں استعمال ہوتے ہیں، جو منسوب ہیں عزاداری حسین کے ساتھ، جو ذکر کربلا کے ساتھ منسوب ہیں، مصائب کے لیے جو الفاظ مخصوص ہیں، مصائب کا جو انداز ہے، اس بدبخت نے ان الفاظ کا، اس انداز کا مذاق اڑایا ہے. دعوت دوں گا ذاکر جناب سید مہدی عسکری مزمتی کو کہ وہ آئیں اور 9 مئی کا فلسفہ اور ذکر مصائب 9 مئی جناب سید مہدی عسکری مزمتی. بہاول نگر تو مجلس پڑھ کے پہ آؤ نا. سخت گرمی کا دہار ہے، ظالماں دے قافلے ٹرے ہن، میں پڑھاں گا مصائب، تسی ذرا حوصلے نال سننا. جی دے ہاتھ وٹا آیا انہیں وٹا چکیا، جی دے ہاتھ ڈانگ آئی انہیں ڈانگ چکی. او نہ سارو پاک کاٹ نہ سارو کیا سار گیا. ہلکا قائم رکھیں، چلتے چلیں، گریا کرتے چلے، چلتے چلے. اس عمل کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، جتنی بھی مذمت کی جائے اس کی کم ہے. تمام مومنین سے گزارش ہے اس کی مذمت کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور اس پر توہین مذہب کا مقدمہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے ہزاروں شیعان علی کے دلوں کو دکھایا ہے، ہزاروں عزاداروں کے دل دکھائے ہیں. اور باخدا ہمارا مقصد کسی سیاسی جماعت کی مخالفت نہیں ہے. ہم نے آج تک کبھی کوئی سیاسی نہ پوسٹ کی ہے، نہ اس پر کبھی ہم نے ویڈیو کی ہے اس عنوان پر، لیکن اس نے جو عزاداری کے خلاف جو حرکت کی ہے، جو اس کا یہ عمل ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اس کے ہم خلاف ہیں، اس کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے، اور ریاست کو چاہیے کہ خود مدعی بنے اس مقدمے کی. آئے روز کوئی بھی لائن ذکر حسین کی توہین کر دیتا ہے، اس طرح کی گستاخیاں کرتا ہے. یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے پاکستان سے. جیسے لوگوں کو نکیل ڈالنے کی ضرورت ہے کہ مجلس حسین کا یہ لوگ تمسخر اڑا رہے ہیں، اور پھر ایک لفظ عسکری کی جو یہ توہین کر رہا ہے، بار بار اس کو مذاق میں استعمال کر رہا ہے. تمہیں افواج پاکستان سے دشمنی ہے، کھل کے بات کرو. اتنی ہمت ہے، کھل کے کہو جی ہم پاک فوج کے خلاف ہیں اگر تم میں ہمت ہے تو. لیکن لفظ عسکری کا اس طرح سے مذاق اڑانا کہ پتہ بھی ہے کہ یہ لفظ کس ہستی کے ساتھ منسوب ہے، کس چیز کا تم مذاق اڑا رہے ہو. اتنی تو تم میں غیرت نہیں ہے کہ لفظ عسکری کس پاک ہستی سے منسوب ہے. امامت کے 11ویں تاجدار امام حسن عسکری علیہ السلام سے جو لفظ منسوب ہو، اس کی اس انداز سے تم تضحیق کر رہے ہو. جاہل انسان، بدبخت. جو چیزیں منسوب ہیں اہل بیت کے ساتھ، آل محمد کے ساتھ، ہم ان چیزوں کو لے کر بہت جذباتی ہیں. ہم بالکل یہ برداشت نہیں کریں گے کہ اس انداز سے تمسخر اڑایا جائے ان شاعر حسینی کا، اس مقدس ذکر کا. اور تم نے اگر کسی سیاستدان کو خوش کرنا ہے، خوشامد کرنی ہے، چاپلوسی کرنی ہے، تو اپنی ولدیت میں اس کا نام لکھوا لو اور اعلان کرو اپنے سوشل میڈیا پر کہ آج میں نے اپنا باپ تبدیل کر لیا ہے، میرا باپ یہ لیڈر ہے میرا سیاسی، جس کو میں خوش کرنے کے لیے یہ حرکتیں کر رہا ہوں. یہ کام کرو. یا اس سے بھی ایک قدم آگے جانا ہے تو اپنے گھر سے کسی خاتون کا رشتہ دے دو اس کو، وہ بہت خوش ہو جائے گا. ہم ریاست پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان جیسے شر پسندوں کو کنٹرول کیا جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور یہ جو
ہزاروں لوگوں کے جذبات کو مجروح کر رہا ہے اس طرح کی حرکتیں کر کے، یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ سخت بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں سب کو پتہ ہے، لیکن جب بھی کوئی ایسی حرکت کرے گا عزاداری کے خلاف تو اس سے بھی سخت رویہ ہمارا ہوگا۔ جو بھی عزاداری کا مذاق اڑائے گا اس کو ہم منہ توڑ جواب ضرور دیں گے۔ اور میں مومنین سے بھی گزارش کروں گا، آپ کی سیاسی وابستگیاں چاہے جس مرضی جماعت سے ہو، اس چیز کو کبھی سپورٹ نہ کریے گا کسی سیاسی جماعت کے کہنے پر۔ عزاداری ہماری شاہرگ حیات ہے، عزاداری پر کوئی حرف نہیں آنا چاہیے۔ سیاسی جماعت آج ہے، کل نہیں ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔